ہم سے بھی ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ غلط تھے، مثال کے طور پہ زید، عمر یا فلاں صاحب یا فلاں صاحب یا فلاں صاحب، یہ اگر غلط تھے تو ان کے نام اہل بیت اطہار نے کیوں رکھے؟ جیسے کربلا کے شہداء کی لسٹ اٹھائیں تو ان میں سے ایک دو نام آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جہاں پہ آپ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. واضح ہے نا باتیں میری؟ یا آپ امیر المؤمنین کے فرزندوں کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو ان میں کہیں نہ کہیں سے آپ کو ایک دو نام ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اور ہمارا سامنے والا بھی جب ہم سے باتیں کرتا ہے یا ہم سے مناظرہ کرتا ہے تو وہ ان نکات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے. اگر یہ ایکس وائی زیڈ غلط تھے تو ان کے نام اہل بیت اطہار نے اپنے بچوں کے کیوں رکھے؟ بڑی حکمتیں اور بڑے راز ہیں. لیکن اس حکمت اور اس راز کا اختتام اگر کسی زمانے میں ہوا تو اس زمانے کو زمانہ امام کاظم کہا جاتا ہے. ذمہ داری کے ساتھ الفاظ آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس سے پہلے آپ نے دیکھے ہوں گے، اور یہ میرا دعویٰ ہے، جتنے بھی مثال کے طور پہ زید، عمرو یا فلاں فلاں یہ جو نام آپ کو تاریخ میں ملتے ہیں، جتنے بھی یہ نام ہیں دشمنان آل محمد کے، یہ نام آپ کو صرف اور صرف چھٹے امام کے دور تک ملیں گے. چھٹے امام کے دور کے بعد آپ دکھا دیں ساتویں امام کے بیٹے کا کسی کا نام کچھ ہو، آٹھویں امام کے فرزند کا رشتہ دار کا کوئی نام ہو، نویں امام کے بیٹے یا بیٹیوں کا کوئی نام ہو، کوئی مجھے دکھا دے. یعقوب سراہ امام جیسے ہی دنیا میں آئے، امام نے اللہ کی ربوبیت کی گواہی دی، محمد مصطفیٰ کی نبوت کی شہادت پیش کی، اپنے جد امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دی، اور اپنی امامت اور اپنے والد محترم کی امامت کا اعلان کیا، بتایا کہ ہم ان کے وصی ہیں. یعقوب سراہ جو گیٹ پہ کھڑے تھے بار بار یہ چاہ رہے تھے کہ اس مولود سے کہ جس کی ولادت ابھی کچھ دیر پہلے ہوئی، اس سے ملاقات کریں، اس کی زیارت کریں. امام نے روک دیا کہ یعقوب ابھی تم نہیں آ سکتے، ابھی کچھ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں جو تم نہیں سن سکتے. تھوڑی دیر کے بعد جب یعقوب سراہ کو موقع ملا، یعقوب سراہ اور آنے کے بعد سلام کیا، مولود کی خدمت میں سلام کیا. شیخ صدوق نے یہ روایت نقل کی ہے، شیخ مفید نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے علامہ امینی صاحب نے مختلف طریقوں سے ممبر سے بیان کیا. علامہ امینی صاحب نے اس روایت کو، یعقوب سراہ جیسے ہی دروازہ کھلا اندر گھسے، امام کی زیارت کی، سلام کیا. امام جو ابھی گود میں ہے ظاہری طور پر، سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا. سلام کا جواب دینے کے بعد امام کا پہلا جملہ یعقوب سراہ کو، کون سا جملہ؟ غیر اسم ابنتک، اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیٹی کا نام بدل دو. پہلا جملہ ہے امام کا یعقوب سراہ سے. میں نے کہا نا یہ جتنے بھی نام جن سے ہم اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان ناموں کا اختتام امام کاظم کے دور میں ہوا ہے. یعقوب سراہ سے فرمایا غیر، اپنی بیٹی کا نام بدل دو. پوچھنے والے نے پوچھا تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ کہ حمیرہ. حمیرہ، ماشاءاللہ سے وہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ ایک دوسرے سے پوچھ لیں حمیرہ کس کا نام تھا. کہ جاؤ اپنی بیٹی کا نام بدل دو. یہ پہلا جملہ ہے. اب ذرا تصور کریں اور سوچیں، جس امام کو، جس ولی خدا کو دشمنوں کا نام پسند نہ ہو، انہیں دشمنوں کی حرکتیں کیسے پسند ہوں گی؟ جو امام یہ گوارا نہ کرے کہ تم دشمنوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھو، اپنی بیٹیوں کے نام رکھو، انہیں کیسے پسند ہوگا کہ دشمنان اہل بیت کی حرکتیں تمہارے اندر پائی جائیں؟